بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں مومن خان اور آپ دیکھ رہے ہو المومن ٹی وی کا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، ویڈیو انتہائی اہم اور معلوماتی ہونے جا رہی ہے۔ آج کی میری ویڈیو نیو پشاور ویلی کے متعلق ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سینکڑوں کے تعداد میں انٹیمیشن نکل آئے ہیں۔ کچھ ہمارے کلائنٹ کے ہیں اور کچھ فارسل ہے۔ تو انٹیمیشن کا جو اسپیسیمن ہے خاکی کلر کا، وہ لیٹسٹ یہ ہے۔ اس سے پہلے دو قسم کے انٹیمیشن کی شیپ جو ہے چینج ہوئی تھی۔ جو ابھی لیٹسٹ ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو۔ ادھر تصویر، ادھر نام اور پتہ، اور ادھر سیریل نمبر اور نیچے بار کوڈ۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ انٹیمیشن جو ہے اس کو سکین کس طرح کریں گے۔ تو اس میں یہ بار کوڈ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے دھوکے میں آ جائے اور آپ ایسا انٹیمیشن لے لیں جو کہ PDA سے ویریفائڈ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس بار کوڈ کو سکینر کے تھرو آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کا بار کوڈ کس طرح سکین کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سامنے انٹیمیشن پڑا ہے، اب اس کو سکین کرتے ہیں تھرو QR کوڈ کے ذریعے۔ یعنی بعض موبائل میں ہوتے بھی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ پلے اسٹور جائیں اور وہاں لکھ کے، یہ آلریڈی میں لکھ چکا ہوں اور انسٹال کر بھی چکا ہوں، تو یہ QR کوڈ ہے۔ تو یہ QR کوڈ، یہ سکینر ہے، یہ آلریڈی ادھر اوپن ہو جائے گا، اور میں نے ابھی اس کو اوپن کیا ہے۔ تو ابھی یہ آپ دیکھ لو، یہ ابھی سکینر کھل گیا۔ ابھی میں بار کوڈ پہ اس کو رکھتا ہوں، یہ دیکھو یہ سکین ہو گیا۔ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے کہ یہ حیات خان کے نام پر ہے، جس کی ID کارڈ نمبر اور ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی انٹیمیشن کو سکین کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب اس کے نیچے جو دوسرے ہیں یہ دوبارہ سکین ہو گیا۔ اب میں اور مزید انٹیمیشن سکین کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ ابھی دوبارہ دوسرا یہ بھی سکین ہو گیا، اس کے ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ۔ تو اس طرح سے انٹیمیشن ہے اس کی QR کوڈ کے ذریعے آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہو۔ یہ تھا انٹیمیشن کی ویریفیکیشن کا طریقہ کار۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انٹیمیشن میرے ہاتھ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اس میں تقریباً 80 اور 90 انٹیمیشن ان کلائنٹ کی ہے کہ ہم نے اپنے پیج FB پیج اور YouTube سے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جو بھائی اپلائی کر چکے ہیں 3 یا 4 مہینے پہلے، وہ اپنا ریسیونگ ہمیں بھیجیں۔ تو PDA سے جن بھائیوں نے اٹارنی جمع کی تھی اور ان کو ریسیونگ ملا تھا، تاکہ ہم آپ لوگوں کے جو فائل ہے اس کا سٹیٹس جان سکیں۔ تو وہ ہم نے معلومات کی، تو جن بھائیوں کی ویریفائڈ فائل تھی تو وہ ہم نے ان کو بتا دیا، اور انہوں نے PDA میں جو اپنے کنال کا فیس ہے وہ 20,000 ہے چالان جو کہ PDA میں جمع ہوتا ہے، اور 5,000 فارم کا فیس ہے۔ تو یہ ٹوٹل انٹیمیشن کا کاسٹ ہے۔ تو انہوں نے جمع کیا اور ان کے انٹیمیشن ابھی نکلے ہیں۔ تو میرے آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو نمبر میرا نیچے دیا گیا ہے واٹس ایپ کا 0304500028 پر اپنے ریسیونگ بھیجیں۔ ہم آپ کے فائل کی سٹیٹس معلوم کریں گے کہ آپ کا فائل ویریفائڈ ہو گیا ہے یا ابھی مزید ویریفائڈ ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں گے، آپ بھائیوں کے ساتھ ہیلپ کریں گے کہ آپ لوگوں کے بھی انٹیمیشن نکل آئے۔ تو یہ انٹیمیشن جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ PDA نے جو ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کی تھی، تو یہ مختلف مراحل سے
گزر کے پھر انٹیمیشن آتا ہے تو پہلے PDA والے اس کی انٹری کرتے ہیں کمپیوٹر میں، پھر یہ فائل جو ہے یہ پھر SDC بھیجتے ہیں، سروس ڈیلیوری سینٹر، جو پشاور اور مڑ موضع اور گڑھی فیض اللہ کے جو موضع جات ہیں تو وہ ادھر پشاور ڈیلیوری سینٹر جو کہ شمع سلیمہ کے بالکل نزدیک ہے، ادھر یہ فائل جاتی ہے، پھر ادھر سے اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے تو ڈاکومنٹ کے ساتھ جو فرد اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرد SDC یعنی سروس ڈیلیوری سینٹر سے ایشو ہوئے ہیں، وہاں ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہاں تحصیلدار گردور اور پٹواری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر سب رجسٹرار ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ PDA ویریفیکیشن کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام مرحلہ ہم آپ بھائیوں کے ساتھ تفصیلاً شریک کرتے ہیں۔ اور یہ انٹیمیشن جو لیٹسٹ اسپیسیمن ہے وہ یہ آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ یہ دستخط کو دیکھیں، یہ لینڈ ایکویزیشن کلیکٹر PDA پشاور، اور یہ پکچر پہ بھی لینڈ ایکویزیشن کلیکٹر کی دستخط ہوتی ہے، یہاں سیریل نمبر اور یہ باقی نمبر آپ دیکھ رہے ہو جس تاریخ پہ ایشو ہوا ہے، اور اس طرح سے ادھر ایک دوسرا سٹیمپ بھی لگا ہوتا ہے اور یہ بار کوڈ۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ انٹیمیشن لینے میں غلطی کریں اور اللہ نہ کرے ایسا انٹیمیشن آپ کو ملے جو کہ ویریفائڈ نہ ہو، تو آپ دھوکے سے بچنے کے لیے انٹیمیشن کی جو اسپیسیمن ہے آپ دیکھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ المومن TV کے تھرو، اور یہ اس کا بیک ہے، اور یہ بالکل یہ لکیر جو ہے اس میں بھی نیو پشاور ویلی کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اور یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے یہ پیچھے لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اور یہ اس کے بعد پھر مالک سے اس پہ تھمب اور سگنیچر ہوتے ہیں کہ یہ تمام جو ادھر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے مالک سے انڈرٹیکن لیتے ہیں کہ یہ تمام قواعد و ضوابط آپ کو ایکسیپٹیبل ہیں۔ تو یہ ہے انٹیمیشن نیو پشاور ویلی کا۔ الحمدللہ المومن اسٹیٹ کے ساتھ سینکڑوں ہے اور یہاں سے ہی آپ کو اچھے ریٹ میں ملے۔ تو یہ فرد ہے، یہ سروس ڈیلیوری سینٹر پشاور سے ایشو ہوا ہے، یہ رائٹ پہ آپ مالکان دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی ملکیت ہے، اور سامنے زمین کی تفصیل ہے۔ یہ جو ہے سروس ڈیلیوری سینٹر پشاور کا سٹیمپ ہے اور یہ سگنیچر ہے، یہ سب رجسٹرار نے اس پہ لکھ دیا ہے کہ یہ فروخت نہیں ہوا ہے، مطلب یہ زمین ٹھیک ہے، بندہ لے سکتا ہے، مختار نامہ کر سکتا ہے، چونکہ یہاں پر سیکشن 4 لگا ہوا ہے تو ادھر لوگ مختار نامے کرتے ہیں، انتقال نہیں کرتے۔ یہ سروس ڈیلیوری سینٹر سے مالکان کو فرد ملتے ہیں مختار نامے کے لیے اور یادداشتی فرد، اور جس کو یہ فرد ملتے ہیں اس کی تفصیل ادھر لکھی گئی ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ تو یہ جس تاریخ کو مالک یا جو بندہ مالک کا ہے اس کو ایشو ہوا اس کی تفصیل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ سامنے یہ 1717 یہ اصل میں کنال کو شو کرتا ہے، جو 10 ہے 10، یہ مرلوں کو شو کرتا ہے، یعنی 17 کنال 10 مرلے 159، اور یہ سکوائر فٹ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 272 سکوائر فٹ جو ہے وہ فی مرلہ ہے۔ تو اس طرح 17 کنال 10 مرلے اور 159 سکوائر فٹ مالک کی ملکیت ہے۔ تو یہ SDC کا فرد ہے، یہ نیچے دیکھو مختار نامے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ریڈی فار ٹرانسفر ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر سیکشن 4 لگا ہے اس موضوع جات میں، تو مختار نامہ ہوتا ہے، اور وہ کدھر ہوتا ہے آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، وہ پشاور کچہری میں ہوتا ہے،
اور مختار نامے کا جو اسپیسیمن ہے وہ اس طرح ہے. جو مالک جائیداد ہوتا ہے وہ منجانب ہوتا ہے اور بحق شفاعت یہ ہوتا ہے، یہ اس کی تفصیل ہوتی ہے، اور اس میں اس کا حصہ کتنا ہے، خسرجات کون سے ہیں، اور یہ مکمل تفصیل ہوتی ہے کہ سب رجسٹرار نے اس وقت ہوش و حواس میں مطلب مالکان نے یہ انگوٹھے لگا دیے، دستخط کر دی. اب مالکان سے یہ مختار نامہ مطلب دوسرے کے نام پہ ٹرانسفر ہوا، کل کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرے گا. تو یہ اصل میں 2 اسٹامپ ہوتے ہیں ہزار کے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ 500 اور 500 ٹوٹل ملا کے 1000 ہو گئے، اور یہ ایک اسٹامپ 1000 کا ہو گیا. اور یہ سامنے جو ہے ایک اسٹامپ جو ہے وہ 500 کا 100 کا ہوتا ہے، جہاں مطلب یہ لکھتے ہیں کہ یہ زمین، اس زمین میں کسی قسم کا نقص نہیں، ہر قسم کے نقص کا کل ہم ذمہ دار ہوں گے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرے مرحلے میں پھر پی ڈی اے ایک فارم دیتا ہے. یہ فارم جو ہے یہ 7 صفحات یا پیجز پر مشتمل ہوتے ہیں. یہاں پر جو مالکان ہیں اس کی تفصیل ہوتی ہیں. یہ اپلیکینٹ یعنی جو اوریجنل مالکان ہوتے ہیں اور جس کو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ دوسرے پیج پر یعنی اس کے دیکھو امجد علی ولد محمد صابر، یہ شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ اس کے نام پہ ابھی ٹرانسفر، تو اس کے ڈیٹیل ادھر ہے. اور یہ جو ہے یہ موزے اور خسرے اور یہ کہ ایریا کتنا ہے، اور یہ سب رجسٹرار نوشہرہ سے یا پشاور سے، اس کی تفصیل پھر ادھر لکھتے ہیں. اور اگر مالکان زیادہ ہو جس سے زمین ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس کے لیے مزید تیسرے اور چوتھے پیج پر بھی آپ ان کے تفصیل کو لکھ سکتے ہیں. اور سب سے بعد میں جو ہے جو آخری پیج یعنی 7 نمبر صفحے پر جو پیج ہوتا ہے اس پہ ایک ریسیونگ ہوتا ہے، یعنی یہ ریسیونگ پی ڈی اے والے آپ کو پکڑاتے ہیں اور اسی ریسیونگ پر آپ کو پھر انٹیمیشن ملنی ہوتی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ اٹارنی ہے اور اس کی یہ ریسیونگ ہے، دیکھو. تو یہ اب ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس پہ آپ کے فائل کی سٹیٹس معلوم کریں، اور بالکل فری اگر آپ کا فائل ویریفائڈ ہے تو بالکل فری ہم سے انٹیمیشن حاصل کریں. تو یہ تھی مکمل تفصیل. اس فائل کو جب ہم پر کرتے ہیں تو ادھر اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کاپیز اور ادھر تصاویر اور ادھر جو ہے مالک کی آئی ڈی کارڈ کاپی اور ادھر تصویر، اور اس کے علاوہ اس فرد کے ساتھ جو اٹارنی ہے اس کی فوٹو کاپی ادھر اس کے بیک پر، اور اس کے علاوہ یہ فرد جو ہے پھر اس فرد کی فوٹو کاپی ادھر اٹیچ ہوتی ہے. بس یہ ٹوٹل پھر آپ نے پی ڈی اے میں دینے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل طریقہ کار آپ بھائیوں کے ساتھ میں نے ڈسکس. لیکن آپ بھائیوں کے ذہن میں ایک بات ہو کہ جو اٹارنی والا سسٹم ہے یہ بہت ہی لمبے عرصہ اس پر لگتا ہے. آلریڈی آپ بھائیوں کو پتہ ہے کہ پی ڈی اے میں جو اٹارنیاں ہے وہ تقریباً یا آپ پر جرب زمین کی اگر آپ کاؤنٹنگ کریں اکارڈنگ پی ڈی اے تو 35 سے 36 ہزار تک کنال تک اب زمین جمع ہوئی ہے. جب اٹارنی کے تھرو آپ آتے ہیں تو اس پہ کم از کم 4-5 سے 6 مہینے لگیں گے کہ آپ اپنے نمبر کا انتظار کریں اور آپ کو انٹیمیشن ملے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ ڈائریکٹ انٹیمیشن والا ڈیل کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا جو پہلا مرحلہ ہے انٹیمیشن کے اس میں آپ کو سکسیسفل نوٹیفائی کر لیں گے، اور دوسرے مرحلے میں جب وہ الاٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ صرف جو جگہ آپ نے خریدی ہے یعنی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کے بعد کہ آپ کی جو زمین جمع ہوئی ہے وہ قانوناً ٹھیک ہے تو پھر آپ کو انٹیمیشن جاری ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ اس زمین کی پوزیشن دیتے ہیں تو پراپر آپ کو الاٹمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ انٹیمیشن کے طرف زیادہ رجحان دیں.
اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کی انٹیمیشن نکل آئے گی جو کہ آپ آسانی سے سیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو انٹیمیشن کے طریقہ کار میں یہ ہوتا ہے کہ مالک پی ڈی اے میں اپنی زمین کو جمع کرتا ہے اور وہ آسانی سے ایس ڈی سی سے اس کے فرد کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، اور آپ جتنے بندوں کے چاہتے ہیں کہ میرے اس بندوں کے انٹیمیشن لیٹر پی ڈی اے سے ملے، آپ ان کے تصاویر اور آئی ڈی کارڈ دے دیں، تو اس طرح آسانی سے آپ انٹیمیشن حاصل کر سکیں گے اگر آپ کی زمین ہر لحاظ سے ٹھیک ہو۔ الحمدللہ المومن اسٹیٹ پی ڈی اے کے لیے ایک بڑے لینڈ پرووائیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے، اور ہمیں وہ زمین جو ہم بڑے رقبے لیتے ہیں ان کے ٹیکنیکل پیچیدگیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ المومن اسٹیٹ سے آپ کو جو انٹیمیشن یا اٹارنی ملے گی وہ موقع اور قبضے کی ہوگی، اور 100% ہماری رسپانسبلٹی ہوگی کہ ہم کلائنٹ کو ایسی پیور زمین دیں۔ ہم زمین کو مہنگا خریدتے ہیں لیکن ہم اپنے کلائنٹ کے اعتماد کو، ٹرسٹ کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے ہمارے مارکیٹ میں ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹ ہمارے ریٹ بھی اچھے ہیں۔ انٹیمیشن جو کہ 1 مہینے میں انشاءاللہ ہم دیں گے، تو اس مناسبت سے ہمارے انٹیمیشن کے جو ریٹ ہیں وہ بھی ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹ کم ہے۔ ہمارے 3 مرلے کا جو ریٹ ہے وہ 4.5 لاکھ ہے، انٹیمیشن کا جو آپ کو ود ان منتھ مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو 5 مرلہ ہے وہ 7 لاکھ ہے، 10 مرلہ 13 لاکھ، اور 1 کنال کا جو ہے وہ 22 لاکھ، اور ود ان 1 منتھ آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائیں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہمارے جتنے کلائنٹ ہیں ان کو ہم انٹیمیشن وقت پر دیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ان کے انٹیمیشن انہیں پکڑائی جائے۔ تو امید ہے ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس قسم کے معلوماتی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ۔